الحمد لله رب العالمين وله الشكر على ما جعلنا من أمة محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمرنا بالصلاة والسلام عليه بلا تعذيب وتعيين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن جميع المؤمنين والمسلمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه وعلى أجمعين. جن کا لقب ہے مصطفیٰ، سبحان اللہ، صلی علی محمد، ان سے ہمیں خدا ملا، صلی علی محمد. قبر میں جب فرشتے آئیں شکل خدا نما دکھائیں تو پڑھتا حکم ہے یا خدا صلی علی محمد. سبحان اللہ. مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئی، پھر جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد. جو ہو مریض لادوا یا کسی کو میں مبتلا، جو ہو مساء پڑھے سدا صلی علی محمد. پڑھو صلی علی، جب گفتگو میں ان کا نام آئے نہ جانے یہ عمل اس وقت اس مشکل میں نام آئے. سبحان اللہ. کہو ابراہیم و موسیٰ، نوح و آدم، کوئی پیغمبر، میرے آقا ہر ایک کے ہر اچھی منزل میں کام آئے. عزیز گرامی، جناب مرحوم صاحب اور ان کی بہنیں، ان پہلے خاندان پابندی کے ساتھ نہایت ہی بزرگ شان کے ساتھ اپنے والدین کریمین کے سالانہ کی سارے ثوابی مجلس کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کی دعائے مغفرت تنہا نہیں بلکہ اپنے والدین کریمین کے پیر و مرشد کو بلا کے ان سے ہاتھ دعا کے پابندی سے ہر سال دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پیر و مرشد کے ساتھ جناب مسلم عالم صاحب اور عزیزاً مرحوم کی والدین کو کروٹ جنت عطا فرمائے. جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہر انسان کو موقع ملا سنا ہے. قرآن قیامت تک کی کتاب ہے. 6666 آیتیں ہیں اس کی. 6666 آیتوں میں صبح قیامت تک کے تمام موضوعات کو، تمام مسائل کو
بیان کرنا ہے. یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے کہ 6666 آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کے نظام کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. قرآن میں کسی چیز کا اشارتاً کنایتاً بھی ذکر مل جائے اتنا کافی ہے. لیکن آپ غور فرمائیں کہ قرآن مجید نے 3 مرتبہ کلو نفس ذائقۃ الموت والی آیت کو 3 بار فرمایا. کتنا اہم ٹاپک ہوگا, کتنا اہم موضوع ہوگا. ہم گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں موت کا ذکر سن کے. جیسے ہی کسی نے موت کا نام لیا, ہماری عمارتیں, ہمارے بہن بہن سے, ہمارے رشتہ دار, ہمارے اعزاء اقربا, ہماری ملازمتیں سب سامنے آ جاتی ہیں. کیونکہ یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ تمام لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا نام ہے موت. بس اچھا, اس پر بھی یہ کہ کوئی آپشن رکھا اس میں نہیں رکھا, کوئی آپشن نہیں رکھا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو بچ جاؤ گے, کچھ مہلت دی جائے گی. کفار کو شیطین تو الگ, اب شداد جنت بنوائے, جنت تیار, اب جا رہا ہے وزٹ کے لیے. ایک قدم ابھی اس نے رکھا, ایک قدم باہر, ملک الموت آ گئے, کہا چل تیرا وقت ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کیا بات کرتے ہو, اتنی محنت سے ہم نے یہ عمارت بنوائی ہے, دیکھ تو لینے دو, دیکھ تو لینے دو. ملک الموت نے کہا کہ موت اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی جنت بنا دے تو اس کو دیکھنے کا بھی موقع دے دیجیے. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آئے گی تو نہ ایک لمحہ, اگرچہ موجود تلخ ہے, اتنا تلخ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تھا تو ان کے جسم کے ہر روئے سے خون نکلنے لگا. ہم لوگ کو سننے میں سمجھ مارچ سے اعلان ہو گیا, فلاں صاحب کا اتنا بجے انتقال ہو گیا, ان کی جنازے کی نماز کتنے بجے ہوگی, ہم کھانا کھا رہے تھے, ذرا کھانا نہیں چھوٹا, بہترین ڈش تھا, کوئی تلخی اس میں نہیں آئی, کوئی بدمزگی اس میں نہیں آئی. موت کا ذکر ہوا, مسجد سے اناؤنس ہوا, مگر ہمارے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ہم سوچ رہے کہ ہمارا نہیں نہ ہوا ہے, ہم کو موت نہیں نہ آئی ہے. جس کو موت آئی ہے اس کو موت آئی ہے, ہم کو ابھی کھا لینے دو. آج بھی اس دنیا میں ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو اپنے بستر پہ موت کی یاد رکھتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک آپ سن کے بڑا عجیب لگے گا. آج ایسے لوگ اس کاروباری دنیا میں, اس مصروفیت زندگی میں, کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو 24 گھنٹے میں ہر لمحہ, ہر آن اپنی موت کی یاد کو ساتھ لے کے بیٹھتا ہے؟ ایسی نہیں. کبھی تو دنیا قائم ہے, جبھی تو دنیا قائم ہے. تو موت ہے بڑی تلخ چیز, لیکن تلخ اس کے لیے ہے جو موت کو بھولے ہوا ہے. موت تو شیرنی ہے اس کی. موت جس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جس کا تکیہ ہے موت, اس کو موت سے کیا گھبراہٹ ہو سکتی ہے. اور ایسے لوگ جب دنیا سے رک سکتے, آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ آپ ہیں میلاد کی محفل میں تو سارا ہمارا زندگی کا ایک گرا کیے جا رہے, ہم کیا کریں. ہم نے عرض کیا ایسا ٹاپک, ایسا موضوع جس کو قرآن نے 3 مرتبہ کل نفس ذائقۃ الموت الگ, کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, پھر یہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون, پھر یہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت
इल्ला मताउल गुरूर, हर जान को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आदमी घबरा गया, मगर तसल्ली दिया कुरान ने, फौरन कुरान ने तसल्ली दिया, कुल नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत कह के छोड़ा नहीं, रंजीदा नहीं छोड़ा, घबराया हुआ नहीं छोड़ा, बल्कि फौरन फरमाया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। फौरन तसल्ली दी, घबराओ, हमने पूरा एहतमाम कर रखा है, पूरी तैयारी कर रखी है, हम तुम्हें क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला देंगे। कैसी तसल्ली है, कैसी तसल्ली है। मौत की तसल्ली की बात सुन के आदमी घबरा गया। अब बताओ, कुरान, अल्लाह खुद जिसको तसल्ली दे, घबराओ मत। हमने इतना एहतमाम कर रखा है कि तुम ये मत समझना कि हमने कोई चीज तुम्हारे अमल को अकारत जाने दिया, एक चीज नोट करके हमने रखा है। तुम्हारा इतना ख्याल है कि हमने नकीरें, हमने मुनकिर और नकीर को कब्र में आने से पहले तुम्हारे कांधे पे 2 फरिश्तों को हमने मुकर्रर कर दिया। एक चीज वो छोड़ेंगे नहीं, पूरा रजिस्टर्ड रहेगा। और हमने यह तमाम क़यामत के लिए कर रखा है, वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, हम तुम्हें क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला देंगे। और कामयाब है वो फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसने अपने आप को जहन्नम के शोलों से बचा लिया, व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और अपने आप को जन्नत में दाखिल करा लिया। और हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और नहीं है ये दुनिया मगर खेल और तमाशा। आप गौर फरमाएं, इतनी ताकीद कुरान ने क्यों की और इतना याद दहानी क्यों करा है? असल ये है कि हम जहां कोई भी जब आता है तो उसको जाना पड़ेगा। ये दुनिया को अल्लाह ताला ने हमेशगी नहीं बख्शी है, बल्कि इस दुनिया को परवरदिगार आलम ने इसलिए बनाया। ये दुनिया जिसको हम देख रहे हैं, अब बताइए, एक दुनिया वो जिसमें हम माँ के पेट में थे, माँ के पेट में थे, वो एक दुनिया हमारी थी। 9 महीने रहे वहां, तो क्या रह गए वहीं पे? हम लोग सोच, हज़रत इमाम गज़ाली का एक कौल है कि इंसान अज़ली नहीं है, जैसे अल्लाह की ज़ात अज़ली है, वो हमेशा से है। लेकिन इमाम गज़ाली ने फरमाया कि इंसान अज़ली तो नहीं है लेकिन अबदी। अबदी मतलब हमेशा हमेशा रहेगा। ये हम लोग जो ये सोचते हैं 30 साल 40 साल 50 साल उम्र मिल गई, बस इसके बाद मामला खत्म। पुनर्जीवन का तसव्वुर गैर मुस्लिमीन में भी पाया जाता है। हमारे यहाँ वो जन्म नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तसव्वुरे आखिरत है। और कुरान यानी इस्लाम ने जहाँ हमको बहुत कुछ दिया है, वहीं तसव्वुरे आखिरत दे के इस्लाम ने हम पर बड़ा एहसान किया। अगर ये तसव्वुरे आखिरत हमारे ज़हन से निकाल दिया जाए तो फिर आदमी बेलगाम घोड़ा है, जो जी चाहे करे, जहां जी चाहे वहां मुंह मारे, जो जी चाहे उसको खाए और पिए। आप गौर और फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परवरदिगार आलम ने अपना रिश्ता इतना मुस्तहकम रखा अपने बंदे से, वो नहीं चाहता कि हमारा ये रिश्ता कभी कमजोर पड़े। कुदरत से, अपने पालनहार से, अपने रब से अगर रिश्ता मजबूत रहा, आप समझिए कि आप कामयाब हैं। और अगर आपने इस कामयाबी से नजर हटाई, दूसरी तरफ देखा, कहा जाता है, हमारे सज्जादा मुजीबी ने एक बार एक शेर लिखा था व्हाट्सएप पे कि वो क्या था कि मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इधर तकने उधर तकने से नहीं चाहता है मेरा रिश्ता मेरे बंदे के साथ इतना मुस्तहकम हो, इतना मुस्तहकम हो कि मेरे रिश्ते में कभी कमजोरी नहीं। उसकी चाहत ये है
से जुड़ा हुआ है। ये चाहता है कि मेरा रिश्ता कमजोर से कमजोर तर होता चला जाए। सुबह से शाम देखिए, शहरी जिंदगी हम लोग देहात के रहने वाले हैं। शहरों की जो मसरूफियात हैं वो आप ज्यादा महसूस करते होंगे, लेकिन खुदा उसने हमसे ये चाह, आप कलमा पढ़ते हैं नहीं है कलमा, आपने कभी इस कलमे के मुताबिले पे गौर किया? कलमा तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर इस कलमे का मुताबिला क्या है? कलमा क्या चाहता है हमसे? अभी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया बस हो गया। कथनी और कहनी और कथनी में अगर अंदर हो, फर्क हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बेअतबार माना जाता है कि ये कहता कुछ है और करता कुछ है। अगर तुम्हारी ये कथनी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अच्छा इसका जलवा, हम लोग दुनिया में रहते हैं, हम लोग को मालूम रहता है, इसका जलवा दिखता है चारों तरफ से दीवाने टूटे पड़े। वाकई लगता है कि हाँ बंदे ये जो अपने रब की तरफ खींचे खींचे चले आ रहे, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं, सजदे में हैं तो सजदे में हैं, दो कपड़ों में, बिना सिले हुए कपड़ों में है, हराम की हालत में ज़बान में है अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ये प्रैक्टिकल दिखा दिखा के परवरदिगार आलम चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में ये लब्बैक इतना सरक कर जाए, इतना बेबस कर जाए कि तुम नींद में हो तो कहो अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तुम जाग रहे हो तो कहो अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तुम खा रहे हो तो भी कहो अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तुम खा रहे हो तो भी कहो अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह का रिश्ता, अल्लाह के लिए पैगंबर इस्लाम ने ताइफ में पत्थर खाए, किसके लिए? अपने रब के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल। हम अपने रब को राजी करने के लिए क्या खा रहे हैं? और कुछ नहीं, कम से कम हलाल तो खा ही सकते हैं। अपने रब को खुश करने के लिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला, अभी आपने सुना ना, नई नई दुल्हन को रात में छोड़ के हजरत हंज़ला जंग के लिए रवाना हो गए। वो कोई और दीन था, वो कोई और मजहब था, वो कोई और इस्लाम था जो हमारे इस्लाम से अलग है। हजरत हंज़ला सुहाग रात में थे, मगर जैसे ही मुनादी ने आवाज लगाई, बातें थोड़ी सी तल्ख जरूर हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में अगर कोई बदलाव नहीं आए तो फिर वैसी गुफ्तगू को कुछ हासिल नहीं होगा। बच्चों ने एहतमाम तो किया है इस सारे सवाल की महफिल का, अगर इस महफिल में भी हम ऐसी गुफ्तगू करके आपका वक्त जाया कर दें जिसका कुछ भी हासिल नहीं, तो न मेरा आना काम का न आपका आना काम का। वो जिंदगियां थी कि जिन्होंने रब के लिए, अल्लाह के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने पूरा कहा ना, तो वो इस्लाम अलग था जो आज हमारे पास इस्लाम है, इससे अलग, या वो औलिया इकराम, हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की जान, हमारी आन, हमारा मान, हमारा सम्मान, ख्वाजा वली नवाज, उनका इस्लाम कुछ अलग था जो अल्लाह के रसूल की अता से लेकर वो हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ लाए। हमारा इस्लाम कुछ अलग है। मौत इतनी तल्ख चीज है और इस तल्खी में इतनी शीरीनियत परवरदिगार आलम ने रखी कि हज़रत आसी के ज़मान में अगर कहा जाए तो आज दूल्हे न समाएंगे कफन में आसी, आज दूल्हे न समाएंगे कफन में आसी है, शबे गोर भी उस गुल की मुलाकात
سبحان اللہ ہے شب نور بھی اس گل کی ملاقات کی رات۔ مرحوم تمہارے یہاں چند شعر لے کے آئے تھے، بہت عاشق تھے یہ بچے اپنی، بہت ویسے ہر بچے کو ہونا چاہیے اپنے والدین عاشق۔ ماں کا سالانہ کر رہے تو ہمارے گھر میں شعر آیا تھا کہ آسمانوں کی زینت، آسمانوں کی رنگت آسمان سے مل گئی، گھر کی زینت خلد کی زینت سے جا کے مل گئی، اور ماں نے جب پردہ کیا دنیا سے مجھ کو یوں لگا کہ ایک جنت دوسری جنت سے جا کے ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ کب ہے یہ دنیا کی جنت؟ میں نے اپنے پیر میرے پیر صاحب میرے شیخ دادے یہاں تشریف فرمائے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ہم کو دنیا کتنی عزیز ہے، اس کو آپ سنیے، اور جو اللہ والے ہیں ان کے جو کیفیات ہوتے ہیں، ہم کتابی باتیں کریں جو پریکٹیکل اپنے منہ سے ہم نے سنا، اپنی کان سے سنا ہے، اس کو ہم کر کے میں اردو علاج کے لیے بہت تشریف دے جائے، بہت بیمار ہے، کڈنی کا مسئلہ تھا، کیا تمام رکھے، کوئی بھی دیکھ کے ایسا ظاہر نہیں کرتا کہ بھائی جن کی جسمانی کیفیت ایسی ہے وہ بہت دن کا دنیا میں مہمان نہیں رہتا، جو ظاہریات دیکھیں ایک جسمانی صحت کے لیے کچھ چیزیں ہیں، جیسے قوت ذائقہ، قوت ذائقہ، قوت اشتہا، سب سے پہلے قوت اشتہا، پھر اس کے بعد قوت ذائقہ، اس کے بعد قوت ہاضمہ، اس کے بعد قوت جاذبہ، اس کے بعد قوت دافعہ۔ یہ جسمانی صحت کے لیے یہ 5 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو قوت اشتہا ہونی چاہیے، یعنی کھانے کی خواہش، اگر خواہش ہی نہیں، دنیا کی نعمتیں پڑی آپ کس کام کی، وہ خواہش ہی نہیں ہے۔ اچھا قوت اشتہا درست ہے، قوت ذائقہ خراب، کھاتے مزہ ہی نہیں آتا، چائے منہ میں لے رہے تو کڑوی لگ رہی چائے، یہ قوت ذائقہ کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ ایک تندرست آدمی کے لیے یہ 5 چیزیں بہت ضروری ہیں، پہلے تو قوت اشتہا اس کی درست ہو، قوت ذائقہ اس کا بہترین ہو، اس کے بعد جو چیز وہ کھائے وہ پیٹ میں جانے کے بعد قوت ہاضمہ اس کا درست ہو، ہاضمہ نہیں، ہاضمہ خراب ہو گیا، دست ہونے لگا، یہ ہو گیا وہ گیا، تو اس سے بھی صحت مند آدمی رہے گا۔ اب قوت ہاضمہ کے بعد میں ہے قوت جاذبہ، جو چیز ہم نے اپنے پیٹ کے اندر ڈالی تھی وہ ہمارے جسم میں جذب ہو، اور اس کا جو جوہر ہے وہ ہمارے جسم میں سرایت کرے، ڈرائی فروٹ ہے، اس کو کھائے مگر وہ جسم میں سرایت نہیں کر رہا ہے، بلڈ نہیں بن رہا ہے، ہیموگلوبن تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، قوت جاذبہ بھی ہے، اس کے بعد ایک قوت کی اور ضرورت ہے قوت دافعہ، یعنی جو فاضل چیزیں ہیں، جو جذب کرنے کی چیز تھی وہ جسم نے جذب کر، اب جو فاضل چیز ہے وہ خارج ہو جائے، یعنی ہاضمہ انسان کا درست ہوا، اب وہ اجابت بھی اس کی صحیح ہے۔ یہ 5 چیزیں جب انسان کی صحیح ہوگی تو اس کو صحت مند مانا جائے۔ ہم نے اپنے پیر صاحب کی کیفیت جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ جسمانی حالت غیر ہو گئی تھی، ہم نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ چونکہ بہت تکلیف میں تھے، تو کوئی آپ کا حالت ان کے سامنے ان کی تکلیف کا ذکر کرتا ہے تو آپ کو ناخوشگواری، آپ کو پسند نہیں کی یہ بات، کوئی یہ یاد دلائے کہ اب آپ کا ٹائم جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے اب زیادہ مدت آپ دنیا میں رہنے والے نہیں۔ خدا کی قسم ہم ذمہ داری سے دنیا کی موجودگی درج کر رہے ہیں، میں نے ان سے یہ جملہ سنا ہے، کوئی فرق نہیں، جیسے یہاں ہے ویسے ہی ہم نے اپنے کام سے سنا ہے، جیسے یہاں ہے ویسے ہی وہاں ہے،
ہم اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، کیا کوئی ایک آدمی کے اندر اتنا اعتماد آج پیدا ہو گیا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم جیسے یہاں ہیں ویسے وہاں ملیں؟ مولانا صاحب کو بتائے ہیں کہ قبر میں جب ڈالے جاؤ گے بہت کافی ہے، بات نکلتی آ رہی ہے، 3 فٹ کی دوری ہے دنیا اور آخرت میں. ہم لوگ سوچتے ہیں بہت لمبا فاصلہ ہے. 3 فٹ گڈھے کے اندر جو ہے وہ آخرت میں ہے، اور 3 فٹ اوپر میں جو مٹی ڈال رہا ہے وہ دنیا میں ہے. 3 فٹ کا فاصلہ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بہت دور ہے یہاں سے، آخرت بہت دور ہے یہاں سے، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت کچھ کرنے کا ہے، ابھی کیا کریں. تو بیچ میاں کے منہ سے جب ہم نے سنا کہ جیسے یہاں ہے ویسے ہی وہاں، کتنا اطمینان ہے، کتنی تیاری میرے پیر صاحب کی رہی ہوگی وہاں. جس کی تیاری ہے اس نے تو وہاں کے لیے وہ اتنا مطمئن ہے اپنے آپ میں کہ ہم نے اتنا کر دیا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کیا. قبر میں جب ڈالا جائے گا اور نکیرائیں آئیں گے اور سوال و جواب کریں گے، اور اس کے بعد سرکار کے بارے میں یہ حکم ہے کہ قبر کی دونوں دیواروں کو حکم ہوگا، اس دیوار کو حکم ہوگا اس سے مل جاؤ. تو دونوں قبریں جب ملیں گی آپس میں، ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر، کیا کہتے ہیں موت کی سختی کے بارے میں آیا کہ ببول کا سوکھا ہوا پیڑ، اس میں ململ کا کپڑا بھی بہت کم دکھتا ہے، ململ ہوتا ہے تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے اس میں، پیور کاٹن پیور سوتی، اس کو بھگا دیا جائے اور ببول کے سوکھے ہوئے پیڑ پہ اس کو پھیلا دیا جائے، اور پھیلانے کے بعد میں اس کو کھینچا جائے تو جیسے ململ کے کپڑے کا ایک ایک ریشہ الگ ہو جائے گا. موت کی کیفیت بالکل ویسی ہی کیفیت ہوتی ہے. کتنا بدنصیب ہوگا وہ انسان موت سے بات. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مکتوباً انجام آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکا، مان یا مت مان آخر موت ہے. اس میں سے آپ نعمت بات سمجھ لیجیے. ماں کی ممتا یہ اللہ کی نعمت، باپ کی شفقت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، آپ کے رزق میں فراوانی، آپ کو صحت و تندرستی امینا اللہ تعالیٰ کی نعمت، روز افزود ترقی اللہ تعالیٰ کی نعمت، ٹھنڈی ہوا، برسات، زمین سے اناج کا اگنا. اب نعمتوں کا ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں روز مرہ جو تمام مسائل ہمارے ہیں ان کی فراوانی اللہ کی نعمت. اب نعمت کو آپ نے جب سمجھ لیا تو وہ حدیث سنیے، ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو 100 نعمتیں ہیں، اس میں سے ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا فرمایا. ایک نعمت دنیا میں اللہ نے ایک نعمت کو اتار دیا ہے، باقی 99 نعمت کو اللہ نے ریزرو رکھا ہے آخرت. آخرت کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے، تو پریشانی کی چیز ہوگا کیا ہوگا کیسے ہوگا. آپ اہتمام دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی انتظام دیکھیے، خالی کا اندازہ کر لو کہ ایک نعمت کا جب یہ حال ہے کہ تم گلگل ہو، نیند آ رہی ہے، آنکھ کھلنے کو تیار نہیں، رضائی میں ہو تو باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا. ایک نعمت میں اتنی لذت ہے، تم آ کے تو دیکھو جب 99 نعمتیں ہم تمہیں عطا کریں گے تو کیا کریں گے.
اس لیے دنیا جسے کہتے ہیں عجب راہ گزر ہے، ملنے کی یہی راہ نہ ملی، اس سے مل جو ہمیشہ ساتھ رہے، بے وفاؤں سے صحبت کیا، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ اس لیے یہ عیش و عشرت و شادمانی کب تک؟ اگر یہ بھی صحیح تو نوجوانی کب تک؟ اور یہ بھی صحیح تو قیام دولت ہے محال، اور یہ بھی صحیح تو زندگانی کب تک؟ کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد آئے گی موت زیش قدر کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ قمر، اس کے بعد کیا؟ اٹھی کی خاک سے مل جائے گی وہیں، پھر اس کے بعد کس کو خبر ہے اس کے بعد کیا؟ اس لیے ہر آن دنیا کمانے کی جگہ ہے، یہ بیس ہے، یہی بنیاد ہے۔ 50 سال 70 80 سال والا زندگی بیکار نہیں ہے، یہ محنت کی جگہ ہے، یہی بیس بنانے کی جگہ ہے۔ اور جب کوئی بیس بنا لیتا ہے تو ابھی ایک جملہ ہم نے کہا نا کہ جیسے یہاں ویسے ہی وہاں، ایک بات صرف آپ سے اور کوشش گزار کر کے، خانقاہ مجیبیہ سے ہم لوگ کا تعلق ہے، جناب مسلم عالم صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ، ان کے بچوں، سب کا تعلق اسی خانقاہ سے۔ اس خانقاہ سے متعلق ایک بات آپ کے دوسرے میں بات کریں۔ حضرت تاج العارفین بانی خانقاہ، جن کے نام سے خانقاہ مجیبیہ ہے، آپ کا نام مجیب اللہ، اور آپ کے نام کے ساتھ میں پیر کا لفظ عام طور پہ بڑھا ہوا ہے، اور یہ غوث اعظم کی وجہ سے بڑھا، سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کی وجہ سے بڑھا ہوا ہے۔ ایک آدمی بہت بیمار تھا، بہت دن سے آؤ بابا کے نعرے بلند کر رہا تھا، تو اس نے ایک دن خواب میں غوث پاک کو دیکھا، تو غوث پاک نے فرمایا کہ تمہاری شفا پیر مجیب اللہ کے ہاں۔ تو یہ لفظ پیر جو ہے یہ حضرت غوث پاک کا ارشاد ہے، اسے آپ کہیں نہیں دیکھیے گا کہ کسی کے مزار پہ پیر کا لفظ لکھا ہوا ہو، لیکن خانقاہ مجیبیہ میں لکھا ہوا ہے۔ بارہ دریم جب آپ داخل ہوئیے گا تو سامنے حضرت تاج العارفین کا روضہ مبارک ہے، تو جو بارہ دری کی طرف سے جو دروازہ ہے وہ بند ہے بھلے ہی، لیکن اس کے اوپر میں پیر مجیب اللہ، پیر کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اپنے سے نہیں لکھا ہوا ہے، دینے والے نے دیا تو لکھنے والوں کو کیا؟ غوث پاک نے دیا ہوا، تو وہ بانی خانقاہ حضرت تاج العارفین، جیسے یہاں ویسے وہاں کی بات ہوئی۔ ایک بات عرض کر دیں، حضرت تاج العارفین کافی عمر رسیدہ ہو کے آپ نے وصال فرمایا، تو کافی عمر ہو جانے سے جسمانی کیفیت جو بدل جاتی ہے، ایک پیر آپ کا ایسا مڑ گیا، ایسا مڑا ہوا تھا۔ آپ کا وصال جب ہو گیا تو وہ پیر مڑا ہی ہوا تھا۔ غسل وغیرہ کا اہتمام مجھے لگا، ہم نے ایک لفظ کہا تھا نا کہ جس نے موت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا وہ موت سے کیا کرے، کیا اہتمام ہے۔ خانقاہ شریف میں ایک چوکی ہے جو صاحب سجادہ کی گدی ہے، وہی ان کا گھر، وہی ان کا سرہانہ، وہی ان کا تکیہ، وہی ان کا اٹھنا، وہی ان کا بیٹھنا، اور اس گدی میں، اس چوکی میں سب سے نیئرسٹ اور سب سے دکھنے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ تختہ ہے جس پر وصال کے بعد صاحب سجادہ کو وضو کیا ہے۔ کے سامنے میں رکھا ہوا سب سے پہلے۔ کسی بھی چیز کو نزدیک آدمی کم رکھتا ہے، جب اس کی ضرورت جلدی پڑے گی تو وہ سامنے رہے گا، اور جتنی دیر میں آپ جو آپ کے پارٹی میں جانے والا کپڑا وہ بکس کے اندر رہے گا، جو ڈیلی یوز والا فرنٹ میں رہے گا، لیکن صاحب سجادہ جو ہیں وہ اپنے سامنے، اور آج سے نہیں 400 سال ہو گئے اس تختے کو وہاں پہ رکھتے ہیں، 400 سال سے وہ تختہ، یعنی کہ ان کو آپ نے سنا ہوگا نا کہ بزرگوں کے یہاں یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک لمحہ کے لیے بھی مان کے نہیں چلتے،
بزرگوں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور عید کا موسم جب آیا تو کپڑے بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو خازن جو خزانے کا جس کے اختیار میں تھا اس کے پاس گئے، بولے کچھ پیسے ادھار دے دو تاکہ بچوں کے کپڑے عید میں بنوانا. آپ غور فرمائیں، خلیفہ وقت کے پاس پیسے اتنے نہیں کہ بچوں کے کپڑے بنوائیں عید میں، تو خازن کے پاس گئے کہ کچھ پیسے ادھار دے دو تاکہ ہم اپنے بچوں کے کپڑے بنوا لیں. تو خازن بھی ایسا تھا، اس نے کہا آپ اس بات کی گارنٹی دے دیں کہ آپ پیسے واپس کرنے تک زندہ نہیں رہیں. آپ غور فرمائیں، اس نے نہ پیسے دیے نہ حضرت عمر فاروق نے پیسے دیے. یہ اللہ والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا میں ایسا مان کے چلتے ہیں کہ آئے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز اس عرصے قلیل میں آئے. طالب عارفین کا پیر ایسا پورا ہوا رہ گیا تھا، لیکن جیسے یہاں ویسے وہاں. آپ کے اصول کا وقت بھی موجود ہے، جن کے خاندان کی جن کے گھرانے کی بات عرض کر رہے ہیں، کوئی کتابی بات نہیں ہے، کوئی چھٹی چھپی بات نہیں کہ اللہ فاضی کر کے کہہ کے گزر گئے. اصول وغیرہ جب ہونے لگا پرفن پر بنانے کی باتیں ہونے لگی تو روایت میں بات آئی ہے کہ حضرت شیخ العالمین میں کام میں جا کے کام میں جا کے کہا. اور یہاں تو بولتے ہیں کہ مردہ کچھ سنتی نہیں ہے، تو وہ حضرت شیخ العالمین کو بھی یہی بتا دینا چاہیے تھا کہ کائے کو بول رہے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. حضرت شیخ العالمین کہیں گے کوئی سنے یا نہ سنے یہ سبحان اللہ، یہ سنیں گے. ان کی سماعت ختم نہیں ہوئی ہے، اور لوگ ہوں گے جن کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، اور لوگ ہوں گے جن کی بصارت ختم ہو جاتی ہے. ارے جس نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا اللہ اسے واپس لے گا، وہ تو اور دے گا. اللہ کہا اتنی سماعت تھی، اتنے دور تک سنتے تھے، اب اور دور تک سنو. پہلے بخاری شریف کی ہی بات سنتے تھے، اب رمضان سے کوئی پکارے گا تو بھی طالب عربی ان کو سننا. ایسی سماعت ہم تمہیں ایسی بصارت ہم تمہیں عطا کریں گے. کام میں حضرت شیخ العالمین نے، حضرت شیخ العالمین حضرت طالب العلم کے ساتھ آتے ہیں. جو نئی بارگاہی میں پہلی مزار شریف ہے وہ حضرت شیخ العالمین کی. 11ویں صاحب سجادہ ابھی گدی پہ جلوہ فکر ہوئے، تو جو پہلے خلیفہ ہوئے حضرت شیخ العالمین وہ حضرت طالب العلم کے ساتھ آتے ہیں اور مرید بھی. اب میں یہ نہیں جانتا کہ ایک مرید پیر کے کان میں بول رہا تھا کہ ایک بیٹا باپ کے کان میں بول رہا تھا، یہ تو وہ جانتا. حضرت شیخ العالمین بیٹے کی حیثیت سے باپ کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے یا ایک مرید اپنے پیر کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، یہ ان کا معاملہ. مگر کہا یہ گیا کہ حضور غسل میں کفن میں پریشانی ہوگی، اگر پیر سیدھی فرما لیتے تو تاریخ تجواری گواہ ہے کہ وصال کے بعد حضرت تاج العارفین نے اپنا مڑا ہوا پیر اپنے آپ سے سیدھا. اب آپ مانیں گے نا جیسے یہاں ویسے وہاں، یہ تیاری کی بات ہے. اچھا ایک آدمی اگر بھیڑ جائے طے کر دے کہ یہ ہم کو کرنا. دنیا میں ایک آدمی کاروبار چند روپے سے شروع کیا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی کامیابی دیتا ہے کہ دنیا دیکھ کے دن وہ کہے گا صاحب یہ آپ کی محنت کا سب آپ کی محنت کا. اور جو آدمی پوری زندگی کو لگائے ہوئے رب تجھ کو ہم راضی کر کے، ابھی امام صاحب نے بتایا نا مرشدہ صاحب سجادہ کا پیر فریکچر ہو گیا تھا، اور اس 11 سے اس 11 تک آتا اسی تاریخ میں پیر فریکچر ہو گیا تھا تو پورا پلاسٹر ہو گیا. اب پورا پلاسٹر ہو گیا، مجال ہے کہ یہ وقت کی نماز بھی پلاسٹر کی وجہ سے صاحب سجادہ نے کرتی ہے. نماز تو بہت اونچی چیز ہے، جماعت کی بات کر رہے ہیں. تو جو رات کی نصیب کو ہمیں لگے ہیں کہ ہم کو رب کو منانا
ہم کو رب کو راضی کرنا ہے. ہم پڑھے ہیں کاروبار بڑھانے میں, ہم پڑھے ہیں اپنی دنیا داری بنانے میں, لیکن یہ ہے سوچ رہا تو شادمانی کب تک, گر یہ بھی صحیح تو نوجوانی کب تک, اور یہ بھی صحیح تو قیام دولت ہے محال, اور یہ بھی صحیح تو زندگانی کب تک. مولا تعالیٰ جناب مسلم عالم صاحب کو ان کی عطیہ کو کروٹ جنت عطا فرمائے. بڑی دولت کما کے وہ گئے ہیں, ایسی نسبت لے کے یہاں سے گئے ہیں, ایسا واسطہ لے کے اس دنیا سے گئے ہیں کہ پروردگار عالم قیامت کے دن جب یوم ندعو کل اناس بامامہم کے تحت قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب کو اس کے امام کے ساتھ پکارے. 15ویں پارے کی آیت سے بڑی شاید یوم ندعو کل اناس بامامہم, اللہ تعالی سب کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. تو مسلم عالم صاحب ان کی اہلیہ مطلوب مرغوب خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ پرچم مجیبی کے سائے میں اس علم کے نیچے رہنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ آواز دے گا تو حضرت تاج العارفین کے شامیانے میں ان کے والدین بھی جمع ہوں گے, اور اسی جلوہ میں ان کا بھی پار رہا کرے گا. پیر بھی پار ہوں گے تو مرید کا رہا انشاءاللہ. موت عجیب چیز ہے دوستو, موت سے کس کو رسگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے, لیکن موت کوئی رنجیدہ کرنے والی چیز. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جب ملک الموت آئے تو کہا روح قبض کرنے آیا ہوں, تو اللہ کے خلیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا خلیل کہتا ہے اور ہماری روح بھی قبض کرے گا, ہماری جان نکالے گا. حضرت ملک الموت واپس گئے تو کہا اے اللہ خلیل تو ایسا کہہ رہے ہیں, تو فرمایا گیا کہ جا کے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے, اللہ تعالیٰ تم سے ملنا چاہتا ہے. پھر جب ملک الموت آئے تو حضرت خلیل نے کہا کہ تاخیر نہ کرو, جلدی کرو, جتنا جلدی کرو, کیونکہ آج پورے نہ سمائیں گے کفن میں آتی ہے شدے بھور بھی اس ملک کی ملاقات کیا. دیدار مصطفیٰ جاتے ہی نام شروع ہو جاتا ہے, یہیں سے نام شروع. آپ کو لیتے ہوئے ہیں, آپ کا سارا کام بیٹے کر رہے ہیں, بھتیجے کر رہے ہیں, بہنیں کر رہی ہیں, بیٹیاں کر رہی ہیں, اعزا کر رہے ہیں, اقربا کر رہے ہیں, دوست کر رہے ہیں, احباب کر رہے ہیں, سب لوگ آپ کے کام میں لگے. آپ کی خدمت شروع ہو گئی. ابھی 99 جو انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہی سے شروع ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرما لیں, جس دنیا کے لیے ہم لوگ سب کچھ برباد کر رہے ہیں کچھ نہیں دے گی یہ دنیا, ایک دن کا نہیں دے گی. اور پہلے تو تھوڑے بہت مرمت بھی تھی کہ کھٹیا گھر میں مل جاتا تھا لے جانے کے لیے, اب وہ بھی کلوز کر دیا گیا. اب اس کا انتظام جماعتی طور پر مسجد میں کر دیا گیا. گھر کی کھاٹ لے دیں گے ابا کو, گھر کی چارپائی لے دیں گے امی کو, مسجد سے لے آؤ. تو جو ایک کھاٹ تک آپ نہیں دیں گے. امام صاحب اس نے دھاگر کے کام علاج شریف میں تھے, بڑی اچھی بات ہو گئی. کپڑا تو دیتے ہیں بچے, 3 کپڑا, مرد ہے تو 3 کپڑے, عورت ہے تو 5 کپڑے. تو ہم نے کہا یہ تو رسول اللہ نے دیا ہے, بچے کہاں دے رہے ہیں. اگر رسول کی سنت میں ہوتی, رسول نہ کیے ہوتے تو بچے یہ بھی نہ دیتے. تو جو دنیا کپڑا تک ڈال دے گی, کھٹیا تک نوچ لے گی, اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت پر برباد ہے. آخرت اصل چیز ہے دوستو. اس لیے پروردگار عالم سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ انعام کی گھڑی شروع ہو گئی ہے, بس قبر میں ٹھکانے کی دیری ہے. مصطفیٰ علیہ رحمت کی زیارت نصیب ہو, قبر میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات کی چراغ لے کے چلے. پہلے دیدار مصطفیٰ ہوگا, اور خدا کا دیدار جنت میں سب سے بڑا انعام ہے, اللہ کا دیدار. اب بتاؤ مرو گے کہ نہیں مرو گے, مرنا چاہو گے کہ نہیں مرنا چاہو گے. مصطفیٰ کی زیارت ہوگی, خدا کا دیدار نصیب ہوگا. اب بتاؤ موت زحمت ہے, بالکل موت اللہ کی رحمت ہے. الموت جسن یوصل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے جو ایک
دوست کو دوسرے دوست میں ملاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہدائے ایمان پر قائم رکھے اور جب موت کا وقت ہو تو خاتمہ بھی خیر ہو، اللہ تعالیٰ بدترین کو جنت نصیب فرمائے۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ کھڑے ہو جائیں آپ سبحان سے۔